یہاں پہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. ڈیبیٹ یہ ہے جناب کہ جیسے کچھ جیسے یو اے ای ہے, قطر ہیں, فار دیٹ میٹر کچھ اس طرح کی جو ملک ہیں, انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا, ٹھیک ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب انہوں نے تسلیم کیا تو اس کی وجہ سے ان کی ذرا تھوڑی سی نا بریدنگ سپیس انہیں مل گیا انٹرنیشنلی, کیونکہ جتنا بندہ بیٹھا ہوا ہے, تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں, یا فار دیٹ میٹر جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے باہر, انہوں نے وہاں پہ پیسہ پمپ ان کرنا شروع کر دیا. جیسے یو اے ای میں انہوں نے پیسہ پمپ ان کرنا شروع کر دیا, اور کسی زمانے میں وہاں پہ کووڈ کے بعد تو ایک ریمیٹنس آتی تھی ایک بینک میں ایک دن میں, تو اس کے بعد تو اب تو ریمیٹنسز رکتی نہیں ہیں یو اے ای کے بینکوں میں, رات کو 12 بجے تک بھی آتی رہتی ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل کو ریکگنائز کرنا, اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز رکھنا, اس کی ٹائمنگ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے, یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلی بات تھوڑا سا میں اس کو ذرا تصحیح کر دوں, اس بات کی کریکٹ کر دوں. یو اے ای, بحرین, موراکو اینڈ دا سوڈان, انہوں نے ریکگنائز کیا نا ابھی فی الحال, یہ جو 4 ممالک ابھی ہیں, انہوں نے اکنامک ریزنس کے لیے نہیں کیا, اسٹریٹجک ریزنس اور پولیٹیکل ریزنس کے لیے. ٹھیک. یو اے ای کو جب پتہ چلا کہ امریکہ سے ان کا الائنس اور امریکن ایڈمنسٹریشن معاملہ ٹھیک نہیں بیہیو کری, انہیں کہا کہ ہم امریکہ کے باپ کے پاس جاتے ہیں. اچھا, وہ اسرائیل ہے, اسرائیل لابی جو ہے دے رن دا کانگریس, اور وہ اور انہوں نے کہا کہ دا روڈ ٹو واشنگٹن لائز تھرو اسرائیل. کہ ٹھیک ہے, تسی بندے دے پتر ہون بنو گے نا, تاکہ وہ ان کو ایئر کور مل گیا. اچھا, جو کہتے ہیں پروٹیکشن. ٹھیک ہے, یو اے نے کر دیا. سوڈان کو آپ نے کہا تھا ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ان کو کہا کہ آپ ریکگنائز کریں گے, ویل ٹیک یو آف دا لسٹ آف ٹیررزم, ہو گیا. اور موراکو نے بھی, بحرین نے بھی اس سے کیا. ہمارے لیے اسرائیل ریکگنیشن کرنا اس سٹیج پہ فائدہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ہاں, ہمیں نقصان ہوگا. ہمارا جو کشمیر کاز ویکن ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت اسرائیل کا جو نیتن یاہو ہے وہ مودی کا آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزن ہے. اچھا. اور وہ اسی طریقے سے ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے فلسطین کی, جو کشمیر میں مودی کر رہا ہے, اور وہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا. اور اس وقت اس سٹیج پہ ایک نئی فولٹ لائن کریٹ ہو جائے گی. یو ول اوپن اپ پینڈورا, او تیا پانچا ہو جائے گا, اینڈ گورنمنٹ یہ پورا سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. اور کوئی ایشو نہیں تو گیا جی اسرائیل کو یہ تسلیم کر رہے ہیں, پھر یہ نیکسٹ سٹیج ہوگی کہ کشمیر کو بھی بیچیں گے, پھر نیکسٹ سٹیج ہوگی کہ نیوکلیر بھی ہوگا. وہ بڑا ایک کنسپریسی تھیوری بن جائے گی. تو اس بات کو نہ ہی چھیڑیں, ابھی یہ ہمارے انٹرسٹ پہ نہیں ہے. ہمیں اس میں ہمارا کوئی قومی مفاد سرو نہیں ہوتا. اٹس اے ویری سمپلسٹک ویو. یہ لوگوں نے کوشش کی ہے گائے بگائے, پچھلے 30 سال سے ہو رہی ہے. جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی لوگوں نے کہا, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کہا, 1-2 دفعہ میاں صاحب کے زمانے میں بھی لوگوں نے کہا, اور پرائیویٹلی میٹنگز بھی ہوئی تھی کچھ وہ ایشوز پہ جب خطرہ تھا بامبنگ کا اسرائیل کی طرف سے. تو وہ اس وقت اٹ از ناٹ ان آور انٹرسٹ. اس وقت ہوا تو اٹ ول بی اے بیٹریل آف پیلسٹائن کاز, بیٹریل آف کشمیر کاز, اور میں سمجھتا ہوں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا بڑا پرانا موقف ہے, ہمارا موقف عرب ورلڈ سے لنکڈ نہیں ہے, ہمارا اپنا اصولی موقف. اور کشمیر کا بھی انہوں نے کہا تھا, شاہراہ کی بات قائد اعظم نے کی تھی. یہ دونوں ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ دے آر پرنسپلڈ ایشوز. اور یہ اپیزمنٹ پھر ڈزنٹ اسٹاپ. آپ پھر اپیزمنٹ کر ہی جاتے ہیں. وہ کہیں گے نیکسٹ پھر انڈیا سے بھی کر لیں جی, وہ کشمیر کا بھی کر لیں سودا, پھر وہ چھوڑو جی نیوکلیر کا بھی کر لو, پیسے مل جائیں گے. اٹس ناٹ دیئر. وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ وچ از ان انٹرسٹ. ہمارے انٹرسٹ سرو نہیں ہوتے اسرائیل کی ریکگنیشن سے. اور کیونکہ اور ایشوز ہیں, ہمارے اور ایشوز ہیں. مجھے کوئی اس ٹائم پہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, صرف نقصان ہی نقصان. نو, ایبسولوٹلی اٹ ول بی ڈیمیجنگ اینڈ ڈیزاسٹرس فار پاکستان. تو اس کو بات ہی نہ کریں اسرائیل کی. میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کے جو 2 تھے فائنسٹ آور, بہترین موقع, of which we are very proud. پہلا تھا 28 مئی 1998 جب نیوکلیئر دھماکہ کیا. ہندوستان کے جواب میں 5 کے بجائے ہم 6 کیے, جس میں اس کو میں ترجمان تھا پاکستان کا انفارمیشن منسٹر, میاں صاحب پرائم منسٹر. کڑاکے کٹ دے, اور کڑاکے نکالے ہم نے ٹکا کے, اور مزہ آیا, اور سارا وہ ہلا دیا. اٹ واز اے فائنسٹ آور. دوسرا فائنسٹ آور کیا تھا, جب پلوامہ کا واقعہ ہوا, جھوٹا واقعہ انہوں نے استعمال کیا پاکستان کے خلاف, بالا کوٹ پر حملہ کیا جو پاکستان کا حصہ ہے, جارحیت کی انہوں نے. اس کے جواب میں 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے, ابھینندن پائلٹ کو پکڑا, اور پھر بعد میں چھوڑ بھی دیا تھا, ٹھیک کیا تھا, اور ہم نے کیا. دیٹ واز اے فائنسٹ آور. تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے CNN کا فون آیا کہ جی وہ تو جنگ ہونا ہو جائے, وہ تو آپ نے اس کو جواب دے دیا ہے, مودی اب کیا کرے گا. میں کہا مودی کچھ نہیں کرے گا.
کہتا what do you mean by that? میں کہا Modi is a bully and bully likes to browbeat, trying to say falsely that it's his strength. میں کہا once we hit back and he knows we have the intention and capability to hit back, he will blink. وہ چپ کر کے بیٹھ جا کے چاک کر. وہی ہوا. تاڑے کل موڈی دی پلو ٹاک آ گئی سی. نہیں میرے پتا سی نا دا مائنڈ سیٹ کی ہے. بلی دا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہوتا ہے, چاہے جڑا بھی بلی ہوتا ہے. کالج سکول بھی دیکھا ہوئے گا کہ دفعہ جرکانوے یرک گئے تو وہ کہتا اچھا جی چھڑاں گا نہیں میں, اگر دفعہ جرکانوے لاندہ ہے نا پہلے اور وہ دفعہ نہیں دین ہیل بیک آف. یار ہے میں مار سکتا ہے, ہی کین ہرٹ می, میں پیچھے آتا ہے میں نے کٹ نہ پہ جائے تو اسی کٹ ماری. Because we showed that and full marks to the armed forces, especially the Air Force. We hit back immediately within 24 hours. اچھا اتھے ساڈا ایک درخت توڑ کے پان کے کام مار کے وہ تو بڑے خوش ہو رہے سر انڈینس. Because وہ جھوٹ کی بنیاد پہ نیریٹو سی اور مزے دی گل ہے انڈین میڈیا لیپڈ اٹ اپ, سو کالڈ انڈین میڈیا. اور اب بھی دیکھیں the silence of the lambs. ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ابھی اتنا لاکھوں کا ڈیمونسٹریشن ہوا ہے ادھر دلی میں, ایک خبر نہیں آئی. اور وہ کیا تھا انڈین وہ انفارمیشن منسٹر تھا, اس نے کہا کہ ایمرجنسی میں 1975 جو مسز گاندھی کی تھی, دا انڈین میڈیا واز آسکڈ ٹو کرال, آسکڈ ٹو بینڈ بٹ دے کرالڈ. اور پاکستان میڈیا دیکھو, ہم نے ضیاء الحق کے زمانے کوڑے بھی کھائے, اسٹینڈ بھی لیا, سارا کچھ ہے. یہ انڈین انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا اس وقت. سو یو سی وہ ان کا میڈیا وہ تو ان کا لیپ ڈاگ ہے بالکل سارا. انڈین میڈیا تو نہ تو کرٹیسائز کرتا ہے اپنے را کو کرٹیسائز کرتا ہے, نہ فوج کو کرٹیسائز کرتا ہے. آپ کے میڈیا میں زیادہ جانے, خود اس نے رابرٹ فسٹ نے کہا تھا کہ پاکستان ہیز دا فریسٹ میڈیا آن فارن پالیسی. اور وہ جو تھا یہ جو ہے یہ MIT کا پروفیسر ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, لیفٹ کا جو ہے, اس نے بھی یہ کہا ہے about پاکستانی میڈیا. اچھا یہ جو کچھ ہوا ٹورانٹو میں, دا را آپریشن وینٹ رانگ, ایسے سے پھڑے گئے سارے. نہیں, را دا سی کہ they were doing state terrorism against their own people. آپ کو پتا نا گریگری اسٹینٹن ہے پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ کا, امیریکن. اس نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دا میکنگ ان انڈین آکوپائڈ کشمیر اینڈ آسام. یہ پچھلے سال ٹیسٹیمنی دی. یہ نیپال میں کرتے رہے, بنگلہ دیش میں کیا انہوں نے, پاکستان میں کیا, دے گاٹ اوے ود اٹ. اب یہاں جو ہے نا انہوں نے اوور ریچ کیا کہ کینیڈین سوائل پر کینیڈین سٹیزنز کو انہوں نے مارا اور را کا اسٹیشن چیف کو انہوں نے نکال دیا. You can see that. را کا اسٹیشن چیف has been out of it. تو یہ بڑی سیریس بات ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ انڈیا has been caught with their pants down. ایکسپوز ہو گیا انڈین اسٹیٹ ٹیررزم. اور ہم نے تو ڈوسیے بھی دیا تھا, آپ کو یاد ہے اکتوبر 2020 میں انڈین اسٹیٹ ٹیررزم کا کتنے ٹریننگ کیمپس ہیں, کوئی میرے خیال میں 66 تھے اس کو افغانستان میں اکتوبر 2020 میں, اور 21 تھے ہندوستان میں. اور پھر انڈیا نے ہمارے ڈس انفو لیب جو تھا آپریشن برسلز کا, وہ بھی کیا ہوا تھا. ہمارے خلاف تو کیمپین کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں بھی مؤثر جواب دینا چاہیے تھا. اب بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا ضروری ایک سسٹین کیمپین ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے, کاؤنٹر ایکسپوزنگ انڈیا فار ریئل کہ یہ ہندوتوا کا چہرہ ہے. ملک کے اندر فاشزم اور بیرونی ملک میں دہشت گردی, اسٹیٹ ٹیررزم. دس از یور 21st century Modi's India.